موضع ہتھیہ میں شعر کا مخلوق کو نقصان پہنچانا، حضرت سید دیوان حضوری کا اس کے نام رکا لکھنا۔ موضع ہتھیہ میں ہر روز ایک شیر آیا کرتا تھا، جو چیز بھی اسے ملتی وہ اس کو لے جایا کرتا، نہ وہ انسانوں کو چھوڑتا نہ حیوانوں کو۔ گاؤں کے سب لوگ اس سے بہت زیادہ تنگ اور خوفزدہ تھے۔ انہوں نے شیر کو مارنے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا، مگر کامیاب نہ ہوئے، کیونکہ شیر بہت زیادہ چالاک تھا۔ آخر تھک ہار کے سارے گاؤں والے حضرت دیوان حضوری کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے عرض گزار ہوئے کہ یا دیوان حضوری سرکار، جس طرح جانتے ہیں ہماری اس شیر سے جان چھڑا دیں، وہ ہمارا بہت نقصان کرتا ہے، گاؤں کا ہر فرد اس سے خوفزدہ ہے۔ سرکار نے سب کچھ سننے کے بعد ایک رکا لکھا، جس کی پہلی سطر میں اعوذ باللہ اور دوسری میں بسم اللہ، تیسری میں غوث جیلانی کا نام اور اپنا پیغام شیر کے نام لکھا، اور فرمایا کہ اب کی بار جب شیر گاؤں میں آئے تو اس کے سامنے ہمارا یہ رکا کرنا، پھر دیکھنا وہ کیا کرتا ہے۔ لوگوں نے دست بستہ ہو کر معذرت چاہی کہ سرکار، گاؤں کے کسی فرد میں اتنی جرأت نہیں جو شیر کے روبرو کھڑا ہو کر اسے یہ رکا دکھائے۔ بعد ازاں حضرت دیوان حضوری نے اپنے خلیفہ حضرت داؤد کو حکم دیا کہ آپ ان کے ساتھ جائیں اور جب شیر آئے تو اس کو ہمارا یہ رکا دکھائیں۔ خلیفہ پاک اپنے مرشد کامل کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ان کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ گاؤں میں جب شیر آیا تو سب پر دہشت طاری ہو گئی۔ حضرت داؤد آگے بڑھے اور دیوان حضوری کا رکا شیر کے سامنے کر دیا۔ لاڈلہ جیلاں کا رکا دیکھتے ہی شیر نے اس رکے کے آگے اپنے سر کو جھکا دیا، جیسے سجدہ کیا جاتا ہے، اور کتے کی طرح دم ہلاتا ہوا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے واپس لوٹ گیا، پھر دوبارہ کبھی اس گاؤں میں نہیں دیکھا گیا۔ اسی طرح گاؤں کے لوگوں کو خوف و ہراس دور ہو گیا اور وہ سکھ چین سے رہنے لگے۔ ٹریا اٹھ داؤد بیچارہ، وچ ہتھیے آیا، شیر آیا جد وچ گراواں، کاغذ اس دکھایا، ویکھ کاغذ نوں شیر بیچارہ، نواں سر نواں کردا، سجدہ کر کے کاغذ اگے، پھر پچھاں ول مڑدا، واللہ عالم کدھر گیا، بیں فروت نہ آیا، حضرت دیوان حضوری دکھوں لوگ چھڑایا، واہ واہ ہمت عالی ہمت، جس کاغذ آہ وکھایا، روبرو اس شیر دے ہو کے، واہ واہ قرب سوایا۔ در بیان دیگر کرامات سید عبداللہ دیوان حضوری۔ حضرت دیوان حضوری کی عادت مبارک کا تھی کہ آپ کبھی کبھار ایک چشمے پر جایا کرتے تھے۔ وہاں آپ وضو غسل فرماتے اور اکثر وہاں تہجد کی نماز بھی ادا کیا کرتے تھے۔ رافی لکھتے ہیں کہ اس چشمہ کے اوپر دو درخت عجیب و غریب قسم کے تھے اور یہ دونوں سرکار کو اچھے لگتے تھے۔ کبھی کبھار آپ ان کی چھاؤں میں بیٹھ کر ذکر الہی میں بھی مشغول ہوا کرتے تھے۔ کچھ شرارتی لوگ ان درختوں کو ختم کرنا چاہتے تھے اور آئے دن کوئی نہ کوئی شرارت کیا کرتے تھے۔ حضرت دیوان حضوری نے انہیں کئی مرتبہ سمجھایا کہ ہمیں یہ درخت بہت پسند ہیں، ان کو ضائع کرنے والی نادانی کبھی نہ کرنا اور کہر الہی کو آواز نہ دینا، مگر ان کے دلوں پر مہریں لگی ہوئی تھیں اور کانوں پر پردے پڑے ہوئے تھے، انہیں آپ کی نصیحت کا کیوں کر اثر ہوتا۔ ایک دن جب سرکار چشمہ مبارک پر گئے تو کیا دیکھا کہ محمود خان ولد نجابت بدحال نے دونوں درختوں کو جڑ سے اکھاڑ ڈالا۔ آپ یہ دیکھ کر بہت برہم ہوئے کہ میری نصیحت کا اس پر کچھ اثر نہ ہوا اور اس نے درختوں کو بے بنیاد ہی نہ چھوڑی،
بس یہ خیال آنے کی دیر تھی کہ غوث الورا کے لاڈلے حضرت دیوان حضوری جلال میں آ گئے اور محمود بدحال کو طلب کیا اور فرمایا، جس طرح تو نے دیدہ دلیری کے ساتھ درختوں کو جڑ ختم کی، اسی طرح میں نے تیری جڑ کو ختم کر دیا۔ بس اللہ کے ولی کی زبان مبارک سے ان الفاظ کا نکلنا ہی تھا کہ اسی وقت وہ عتاب الہی کی عدت میں آ گیا اور اسی عتاب الہی میں ہی اس کو موت آئی اور سارے جہان میں یہ خبر مشہور ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کی ناراضگی اور نافرمانی سے محفوظ رکھے۔ ان درختوں میں سے ایک درخت کے متعلق مشہور ہے کہ وہ شیشم کا تھا اور سرکار دیوان حضوری کے پیچھے چل کر حجرے تک آ گیا، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ درخت آپ کے ایک خلیفہ نے اکیلے ہی اٹھا لیا، جسے کئی افراد بھی نہیں اٹھا سکتے تھے، اور آپ کے حجرے کے پاس لا کر رکھ دیا۔ بہرحال اس کی شاخیں کاٹ کر حضرت دیوان حضوری کے حجرے کی چھت بنائی گئی اور درخت سے ستون بنایا گیا، جو آج بھی سید امید الرحمن شاہ صاحب کے ڈیرے پر موجود ہے اور حضرت دیوان حضوری کے تھم کے نام سے مشہور ہے۔ اسی حجرے کے متعلق شہزادی جہاں آرا اپنے سابیہ رسالے میں لکھتی ہے کہ جب میں 1049 ہجری میں یہاں آئی تو میں نے لوگوں سے سنا کہ 30 سال ہو گئے حضرت دیوان حضوری نے اپنے حجرے سے باہر قدم نہیں نکالا۔ واللہ اعلم۔